آج کچھ ملک کی حالات کے بارے میں، اور اس کا بھی ایک خاص تعلق ہے اس لیے کہ ہمارا ملک پاکستان فی الواقع سلطنت خدا داد ہے، اللہ تعالی کا خصوصی عطیہ، اللہ کی دین، اللہ کا احسان۔ اور ایک زمانے میں تو پورے یقین کے ساتھ بھی محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالی کی مشیت ہے جس کی روح سے اسلام کا مستقبل اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگرچہ حالات کے مسلسل بگاڑ، مسلسل تنازع، مسلسل گراوٹ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خاکم بدہن آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہاں میں کافی۔ شاید مشیت نے اس کی بہت ختم کی، واللہ عالم۔ ہم صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کا رخ کیا ہے، ہوا کس رخ پر چل رہی ہے، باقی یہ کہ اصل فیصلہ تو اللہ کا ہوگا، وہ ہمیں کوئی جھٹکا دے کر جگہ دے مل جائے، یہ بھی اس کا کرم ہوگا۔ ہمیں قوم یونس کی طرح اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر وہ ہمیں آخری سزا دینے کا فیصلہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اسے کوئی ناانصافی کا الزام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے سارا مواد ہم نے خود فراہم کر دیا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے میں تین اعتبارات سے آپ کے سامنے عالمی سطح پر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اتفاقاً مجھے آج مولانا ظفر علی خان مرحوم کا ایک شعر یاد آیا، ایک زمانے میں جب کہ ہندو مسلم کشمکش یا کشاکش بھارت میں پورے عروج پر، مولانا ظفر علی خان نے یہ شعر کہا تھا کہ بھارت میں بنائے دو ہی تو ہیں، ایک ساورکر ایک گاندھی ہے، ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک بکر کی اٹھتی آتی ہے۔ یہ شعر ظریفانہ ہے، انداز کا گہرے معقولیت کا۔ آج صورت یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں بنائے دو ہی تو ہیں، ایک امریکہ ایک یورپ ہے، یا اسرائیل، اور یا اب امریکہ کا لے پالک ہے یعنی بھارت۔ یہ چار، امریکہ، یورپ، اسرائیل، اور صورت اس وقت آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ کیا ہے۔ جس تندی اور تیزی کے ساتھ امریکہ اٹھا تھا، اس نے افغانستان پر حملے کے لیے تو جواز پیدا کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں اپنے ٹاورز تھے ان کو گرایا، خود اپنے ہاتھوں، کیونکہ اپنے لوگوں نے کیا جو کونس کو کہلاتے ہیں آج ہمارے پاس، دنیا کی رائے عامہ کو اور خاص طور پر خود اپنی ملک کی رائے عامہ کو تیار کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ اور پھر فوراً الزام سارا کا سارا اسامہ وہ ہے کہ ایک دن میں انہیں ثبوت مل گیا، ساتھ اسی وقت چند گھنٹوں یہ سازش تھی جس تندی کے ساتھ اٹھا اور جس طریقے سے کہ افغانستان میں تیزی کٹرز کے ذریعے سے جو حال کیا ہے طالبان کا، اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ عراق میں بالکل اس نے تنہا دیتا، نہ کسی عالمی رائے عامہ کی کوئی پرواہ کی، نہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کی کوئی پرواہ کی، نہ کوئی یورپ کے اپنے الائز کی پرواہ کی، نہ اپنے ہاں کی رائے عامہ کی پرواہ کی، نہ پوری دنیا کی رائے عامہ کی پرواہ کی، اور وہ اس طرح حملہ ہوا ہے۔ اب یہ ہمیں دعائیں دینی چاہیے
عراق میں جو انسرجنٹس کہ جنہوں نے امریکہ کو وہاں پھنسا دیا، ورنہ پاکستان اور سعودی عرب کی باری کبھی کی آ چکی۔ ان دونوں کو ویسٹ جو ہے سمجھتا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ بھی پیدا کرنے کے مراکز سے ظاہر بات ہے کہ سعودی عرب میں بھی سارا نظام ان کا تعلیم کا جو ہے اس میں قرآن شامل ہے، حدیث شامل ہے، پورے نظام۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کائنڈلی ریئلٹی سپیک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں جزاک اللہ لکھیں تاکہ ہمیں اس طرح کے موٹیویشن ملتے رہیں اور ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیو شیئر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر وہ سب کچھ پڑھتے ہیں، لہذا وہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہاں پیدا ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی دینی مدارس کا معاملہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، بہت مضبوط ہو رہا ہے، لہذا وہ فنڈامنٹلزم جو ہے اس کے نتیجے کی حامی ہے۔ اور چونکہ پھر جو بھی القاعدہ یا باہر کے آئے ہوئے افغانستان میں مجاہدین تھے، انہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پھر پاکستان ہی میں بنا دی، اور کہاں جاتے ہیں؟ اپنے ملکوں کو وہ آپ واپس نہیں جا سکتے۔ وہاں تو خود جو لوگ حکمران ہیں وہ امریکہ کے کھیلے چاٹے ایجنٹ، لہذا انہیں تو وہاں جاتے ہی پکڑ کر اور حوالے کر دیا جائے گا، جہاں چاہے گوانٹانامو بے میں بھیج جائیں، جہاں چاہے یہاں پناہ دی۔ تو پھر اب جو حال بنا، جس طرح کے ایکشنز ہوئے، جس طرح پاکستان کو مجبور کیا گیا، یہ صورتحال جو ہے آپ کے سامنے، یہ اگر عراق کے اندر پھنس نہ گیا ہوگا اب تک، خود مشرف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ ہماری باری بھی آ سکتی، اور ابھی ہمارے وزیر اعظم نے کہا شوکت عزیز نے کہ اگر یہ معاملہ جو ہے شیعہ سنی تصادم عراق کے اندر بڑھ گیا تو ایک بہت بڑے پیمانے پر پورے پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ یہاں پر بھی بڑی شدت کے ساتھ رد عمل ہو سکتا۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور سب کو معلوم ہے، کون نہیں جانتا کہ عالمی سطح پر ہمارا ایٹم بم ان کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ تو ٹھیک ہے، ایک وقت میں امریکہ کو ضرورت تھی اپنا جو سب سے بڑا رائیول تھا روس، اس کو شکست دینے کے لیے، اس سے ویتنام کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں جہاد کو سپورٹ کرنا تھا، اور اس کے لیے فرنٹ سٹیٹ پاکستان کے ذریعے اسے کنڈیوٹ جسے کہتے ہیں، پاکستان ہی تھا، پیسہ جاتا تھا پاکستان کے ذریعے، ہتھیار جاتے تھے پاکستان کے ذریعے جو وہاں پر مجاہدین، لہٰذا اس وقت انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا چہرے کا، اور پاکستان میں جو ایٹم بم کی تیاری کا کام جاری تھا اس کو نظر انداز کر دیا، اور اس میں کامیاب ہو گیا اللہ نے، ورنہ کسی صورت کی تو آپ کو معلوم ہے ہماری تاریخ کا واقعہ کہ بھٹو کو جو دھمکی دی تھی میسنجر نے، اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں ایک نشان عبرت بنا دے کر بنا دیا۔ کتنا بڑا عوامی لیڈر بن کر اٹھا تھا بھٹو، اور اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی پاکستان میں کم ہو گئی تھی حکومت بنانے کے بعد، وہ اتنی نہیں یہ کہ وہ جتنا بڑا ایک سیاسی اور ایجیٹیشن کا لیڈر ثابت ہوا تھا اتنا اچھا گورنمنٹ کرنے والا اور حکومت کرنے والا ثابت نہیں۔ نیشنلائزیشن نے ہماری انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا، مزدور کو اس نے عزت نفس دی، یہ ایک کام تھا جو اس نے کیا، بہت بڑا کام تھا، لیکن نتیجہ الٹا نکلا، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کاشتکار سے کہا یہ زمینیں تمہاری ہے، تمہیں ملے گی، انہیں تو کیا ملنی تھی کہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اندرون ملک تو بھٹو ناکام ہوا، اس کے قریب ترین ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن پوری بین الاقوامی سطح پر
اسے مانا گیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عالم عرب کے اندر جو ایک بہت بڑا ستارہ چمکا تھا، شاہ فیصل شہید، انہوں نے تو اس طرح گویا کہ بھٹو کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس قدر محبت تھا۔ بہرحال کسنجر نے جو دھمکی دی تھی یہی حال ہوتا، لیکن یہ کہ افغانستان کی وہ جو اینٹی رشین وار تھی اس کے صدقے ہمیں موقع مل گیا کہ امریکہ نے اپنا نگاہیں دوسری طرف یہ رکھی اور ہمارا پیٹرن ہو گیا، لیکن یہ ہضم ہونے نہیں ہوگا۔ فائلیں تیار ہیں، کسی بھی وقت عبد القدیر خان کو کہا جائے گا ہمارے حوالے کو، اور پھر راز اگلوائے جائیں گے ان سے کہ کن کن جرنیلوں نے کھائے پیسے اور کیسے کتنے کھائے۔ اکیلے آدمی تو نہیں کر سکتا تھا جو کام لگا ہے، وہ تو اس نے سب کو بچایا ہے، آ کر بارے جرم کر کے ٹیلی ویژن پر یہ کام جو ہوا ہے یہ تو اس میں تو ہاتھ رگے گئے ہیں پوری طریقے سے۔ بہرحال فائدے ان کے ہاں تیار ہیں، ہمارے مقدمے کے یہ مواد ان کے پاس تیار ہے۔ تو صورتحال ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ صورتحال جو مہلت ہمیں اس وقت مل رہی ہے وہ عراق کے انسرجنسی کی وجہ سے وہاں وہ پھنس گیا، اور امریکہ کی رائے عامہ جو ہے اگلا کوئی قدم اٹھانے کے حق میں تو سرسرے سے ہے ہی نہیں۔ امریکی فوج نے بھی کہہ دیا تھا کہ وی آر آلریڈی آؤٹ اسٹریچڈ، اوور اسٹریچڈ، پہلے ہی پھیلاؤ ہمارا اتنا ہو چکا ہے، دنیا کے ہر کونے میں تو تم نے اڈے بنا رکھے ہیں، ظاہر بات ہے اڈوں میں کیا ہے، امریکی فوجی بیٹھے۔ آخر یہ امریکہ ایک قوم ہے، 20-25 کروڑ ہی کی تو ٹوٹل آبادی، اب وہاں لوگ فوج میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہو رہے، بڑے سے بڑے نعرے دیے جا رہے تیار نہیں ہو رہے، تو ڈرافٹنگ ہوگی تو دوسری بات ہو جائے گی۔ پر عالمی سطح پر یہ ہمارے لیے اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹل کا ایک بہت بڑا مرکز پاکستان سعودی عرب میں، چاہے سعودی عرب کی حکومت بھی ان کی جیب میں ہے اور پاکستان کا صدر بھی ان کی جیب میں ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر کسی وقت تو عوام اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر جو جذبات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں وہ لا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو باہر کا یہ حال ہے، ہمارے لیے حالات جو ہے سازگار نہیں، افغانستان کی طرف سے لو کے تھپیڑے آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، درزئی گالن گلوچ کرتا رہا، اپنی ناکامی وہاں کی الزام سارا میں۔ دوسری طرف ہمارا اندرونی طور پر حال، ایک طرف بلوچستان انسرجنسی ہے، آج فلاں گیس کی پائپ لائن اڑا دی گئی، آج فلاں اڑا دی گئی، آج فلاں ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، انسرجنسی اس لیے مکتی کے قتل کرنے سے تحریک تو ختم نہیں ہو جائے گا، تحریک عوامی ہوتی ہے، اور اس قسم کے حادثات سے تو تحریکوں کے اندر اثر نو جان پڑتی ہے۔ چاہے وہاں پہ جو بھی ان کے بڑے لیڈر ہیں آپ نے گرفتار بھی کر رکھے ہیں، آپ ٹارچر بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ نتیجہ جو ہے ان دی لانگ رن اچھا نہیں۔ وزیرستان میں بھی صورتحال بالکل صحیح نہیں ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ وزیری اور باہر کے لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن عام طور پر خیال یہ ہے کہ یہ پاکستانی فوج ہی ہے جو وزیریوں کے لباس میں ان سے لڑ رہی ہے، شکل وہی ہے جو پہلے تھی۔ بیت اللہ مسعود جو ہے وہ خود آ کر لال مسجد کا دورہ کر گیا، دیکھنے آیا تھا کہ یہاں واقعی کوئی جان ہے، کوئی لوگ ہے، کوئی طاقت ہے، وہ لوگ یہاں کھڑے ہیں، ان کی کیا حالت ہے، تاکہ اگر کوئی اٹھ سکتا ہو موقع تو یہاں پہ اٹھائے، این مرکز۔ بہرحال خودکش حملے اب جس پیمانے پر ہو رہے ہیں، جس طرح سے کہ ٹارگٹ بنایا جائے، بچ نکلنا اور بات، لیکن یہ کہ حملے جس طریقے سے ہو رہے ہیں وہ سامنے، پھر این ہمارے دارالحکومت دارالخلافت اس وقت جو وکلاء کی ایک تحریک چل رہی ہے، حیران کو
اتنی شدید گرمی میں اور کالے کوٹ پہن کر جو دھوپ کو خود اپنے اندر جذب کرنے کی خصوصی صلاحیت رکھتے ہیں، اس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں۔ حکومت نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ کچھ دنوں کے اندر یہ معاملہ یہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تھک جائیں گے لوگ، آخر کب تک آئے گے؟ لیکن اب تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے دوسرا ایلیمنٹ جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی شمولیت، حالانکہ وہ قرار روک رہے ہیں لیکن دوسری سیاسی جماعتیں آ رہی۔ کل کے اخبار میں آپ نے دیکھا اسد اللہ بھٹو یہ جماعت اسلامی سکھر کی امیر جن کا سر پھٹا ہوا، اس حوالے سے جماعتیں آ رہی ہیں، ایک بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے، بڑی تحریک ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ بات کے شروع ہونے کی میں ذرا دیر لگتی ہے، چل پڑے کوئی بات تو پھر جسے ہم کہتے ہیں چل سو چل، پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ خود آٹومیٹک وہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے لال مسجد میں جو ہوا وہ ابھی تک بھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ بڑی ہمت کی ہے دو بھائیوں نے، واقعی یہ بڑی ہمت کیا، اور ان بچیوں نے جو لاٹیاں لے کے کھڑی ہوئی، کچھ تو معلوم ہوا کہ کوئی یہاں جان ہے، جی میں آیا اور مسجدیں جو ہے وہ شہید کر دی، پوری قوم بے شرم ہے۔ یہ تو سمجھیے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، مسجدوں کا شہید کر دیا۔ یہ نازک مزاج شاہ انہیں پسند نہیں ہے کہ یہ مسجد یہاں بارہ لے کے آ کو لگائیے، کھڑی ہوئی بچیاں کھڑی ہوئی، سڑکوں نے بھی ساتھ۔ البتہ اس میں حکومت میں کریڈٹ دیتا ہوں، تشدد نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے تشدد کرتے تو کیسے کھڑے رہتے، اتنے کھڑے رہتے، وہ تو پانی کی بوچھاڑ ہی اگر کی جاتی ہے تو وہ بھی کھڑے رہ سکتے، ٹیئر گیس، ربر بلٹس، لیکن یہ کہ تشدد نہیں کیا گیا، یہ معاملہ اچھا ہوا ہے۔ لیکن یہ سارے آثار کیا ہیں، یہ ہلچل کیا ہے، یہ شکست و ریخت کے کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں؟ اور سب سے اہم مسئلہ وہ جو ہنٹنگٹن نے کہا تھا کلیش آف سیویلائزیشن، تہذیبوں کا تصادم ہونے والا ہوگا، اس کا ایک پس منظر ہے، آپ کے علم میں ہوگا لیکن میں یاد دلا دیتا ہوں۔ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہو گیا تو جو امریکہ اور یورپ کا جو رائول تھا، ایک ہی تھا، وہ ختم ہو گیا، اور دنیا میں جو اونچی آواز میں بات بھی کر سکے امریکہ کے ساتھ مقابلہ تھا، یو ایس ایس آر کا ختم ہو گیا۔ وہ بغلیں بجائی یورپ نے اور امریکہ نے، چنانچہ فوکو یاما نامی ایک شخص نے کتاب لکھی، اینڈ آف ہسٹری، اب تاریخ اپنے خاتمے تک پہنچ گئی ہے، یعنی جو بھی کچھ ہو سکتا تھا انسانی تمدن کے اندر ارتقاء کا معاملہ ہو سکتا تھا، نظام اجتماعی کے ضمن میں اگر کوئی بہتری کی شکل آ سکتی تھی تو وہ آ چکی ہے، اب آگے کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں۔ ہمارا نظام، ہماری لبرل سیکولر ڈیموکریسی، ہماری انٹرسٹ بینکنگ بیسڈ اور مارکیٹ اکانومی بیسڈ اکانومی، کیپٹلزم، اور ہماری تہذیب، اب اس تہذیب کا نام لیا جائے تو یہ ہے کہ اس سے بڑی بد تہذیبی دنیا میں کوئی نہیں ہوئی ہے جس کو آج وہ تہذیب بنا۔ اس میں شک نہیں، انہوں نے اچھی گورننس اس کا ثبوت کیا ہے، اپنے ملک کے حالات و معاملات کو چلانا سیاسی سطح پر اچھا ثبوت۔ اس میں بھی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں آسمان سے باتیں کرتے ہیں، اور اسی کی بدولت پوری دنیا میں جو ہے وہ دھمکاتے ہیں، ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے والا تہذیب کے اعتبار سے وہ گہرے غار میں گر چکے ہیں، سنڈاس میں گر چکے ہیں، کوئی شرم، کوئی حیا، انسانی فطرت، انسانی خلقت، مرد اور عورت کا فرق،
homosexual marriages. कोई इसमत किसे कहते हैं, किस बला का नाम है? औरत का हक है वो अपना जिस्म बेचे। वो आर यू ऑब्जेक्ट? एक कदम हमसे भी बढ़वा लिया कि औरत इसमें फरोशी के बारे में उस खौफ से निजात पा गई कि मेरा ये जुर्म जो है ये काबिल दस्त अंदाजी पुलिस में वो खौफ आ गया, पर्चा दर्ज नहीं होगा। एक मजिस्ट्रेट के सामने जाकर 4 चश्मदीद गवाह पेश करेंगे तब पर्चा दर्ज होगा। कोई इम्कान नहीं इसका, ज्यादा खौफ समझा। उसने भी ये कहा अच्छा कदम उठाया, तारीफ की, इसलिए कि वो तो अरबों डॉलर हमारे मुल्क में पंप कर रहे हैं इसी काम के लिए। हमारे अक्सर टीवी चैनल जो है उन्हें बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे हैं इस काम के लिए, जो कुछ वो कर रहे हैं। उसने कहा था एक कदम जरा पीछे रह गए, आगे होना चाहिए। उनके नजदीक क्या, उनके नजदीक जरा सिरे से जुर्म है ही नहीं, है ही नहीं। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल जुर्म है ही नहीं। जिना बिल जबर भी है, या माइनर लड़के या लड़की के साथ कोई जिनसी अमल माइनर, अभी वो बालिग नहीं है। बाकी बालिग 2 मर्द 2 औरतें 2 जवान हक है, ये उनके बुनियादी हुकूक में शामिल वो तहसीब। तो फुकुयामा ने यह कहा था कि अब हमारा निजाम वो लिबरल सेक्युलर सॉवरेंटी ऑफ पीपल की बुनियाद पर कायम डेमोक्रेसी है, और इंटरेस्ट बैंकिंग और मार्केट इकोनॉमी की बुनियाद पर कायम कैपिटलिज्म। और ये हमारी तहजीब और बराबर बादल पुदर आजाद हो जाने पर कोई किसी कोई एतराज न देगा। ये तहजीब और ये निजाम अब इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। गोया कि काफिला इंसानियत अपनी आखिरी मंजिल को पहुंच गया, बस इससे आगे कोई तरक्की का कोई प्लान नहीं। इस पर किताब लिखी थी हंटिंगटन ने कि नहीं, मेरे भाई को कोई आबक गलती नहीं है, अभी तहजीबों का तसादुम। और उसमें उसने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 8 तहजीबें हैं, एक हमारी है, 7 और। उन 7 में से भी 5 वो हैं जो इजीली हमारे साथ एसिमिलेट हो जाएंगे, बिल्कुल वो हमारा मुकाबला नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल भारत की तहजीब। भारत की तहजीब और अमेरिका की तहजीब में क्या फर्क? वही नाचगान में रक्स हो तो उनको तो मजहब का हिस्सा है। आपको मालूम है हॉलीवुड का मुकाबला अगर किसी ने दुनिया में किया तो बॉलीवुड ने किया, मुकाबले में तो भारत आया। टेक्नोलॉजी में भी सिलिकॉन वैली का मुकाबला अगर किया तो बेंगलोर ने किया। बारह वो कहता है कि 5 तहजीबों को तो हम एसिमिलेट कर लेंगे, लेकिन 2 तहजीबें हैं, एक मुस्लिम सिविलाइजेशन, एक कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन होता है। ये जो आलमी सतह पर तसादुम होना था, इसका शदीद तरीन जो टकराव का अंदेशा है वो आज पाकिस्तान में। एक तरफ रोशन ख्याली, औरतों की आजादी, बल्कि आप मादर पिदर आजादी, उसके लिए शायद 10 लाख का या कितने लाख का जुलूस कराती है। हैरत होती है। ये कराची के बसने वाले लोग, ये यूपी वगैरह की तहसील, उसके फर्ज वहां जहां सूरत ये होती थी, चश्मे फलक में आज तक देखी नहीं होती। पर्दे का जो आलम होगा, ये घर से निकल रही है औरत तो टांगा लाके खड़ा किया गया है, और दोनों तरफ चादरें तनी हुई है ताकि घर के दरवाजे से निकलकर टांगे तक पहुंचने के आगे की पिछली सीट पर बैठने तक भी किसी की निगाह न जाए। और फिर बुर्के में होने के बावजूद पीछे फिर चादर तान दी जाती है। आज उन्हीं के पड़पोतियां पड़नवासियां जो भी उसमें जिस तरीके से शामिल, लेकिन दूसरी तरफ ये तो है पाकिस्तान के साउथ में, पाकिस्तान के नॉर्थ में
مخدوم علاقے میں ہماری جو روایتی مذہبی اور روایتی جو ہمارا ایک نظام ہے معاشرتی بڑا مضبوط. یہی وجہ ہے کہ بے نظیر کے جو کم بیک ہو رہا ہے آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے، حالات کا جبر بھی ہے، اور امریکہ کا دباؤ اس نے خریدا ہے، قیمت دی ہے. انہوں نے کہا طالبان کو میں بہتر طور پر ختم کروں گی، تمہارا ایجنڈا میں پورا کروں گی، یہ نہیں کر سکتا. اور اس روشن خیالی کو بھی اور مسلمانوں کی تنگ نظری جس کو وہ کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے میں کروں گی، یہ نہیں کر سکتا. کہ سیاسی قوت نہیں کر سکتی، آرمی نہیں کر سکتی. اس بنیاد پر اس نے امریکہ کی سپورٹ حاصل کی اور وہ دوبارہ آ رہی. اس سے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شدید خطرہ ہے پولرائزیشن جو ہے، پولرائزیشن. یہ تو میں نے دو انتہائی کہی ہے لیکن باقی تو ہمارے پورے معاشرے کے اندر موجود ہے. آخر ساری ہماری پوری قوم تو اس رنگ میں نہیں بہ گئی ہے، اس انداز میں نہیں بہ گئی ہے. یہ اوپر کا ایک ایلیٹ طبقہ ہے اور یہ اوپر پھیل رہا. یہ وائرس جو ہے وہ خاص طور پر ٹی وی کے ذریعے پھیل رہا، پوری طرح پھیل رہا، تیزی سے پھیل رہا. پھر بھی ہماری قوم کے اندر وہ پرانی اپنی معاشرتی روایات ہیں، خاندان کے ادارے کا کوئی تقدس ہے، نکاح کے بندھن کا کوئی تقدس ہے، پوری عمر کے نکاح کی نیت کے ساتھ شادی ہوئی. اور اکثر و بیشتر کے عظیم تعداد ہوئی ہے جو ساری عمر تک 50-60 برس کا 60 برس. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جو تہذیب وہ لانا چاہ رہے ہیں، جس تہذیب کو بیچ آف سیویلائزیشن اس کا سب سے بڑا مرکز معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان. اس اعتبار سے پاکستان کے اندر حضرت فضل الرحمان نے جو بات کہی، بے نظیر کا اور مشرف کا اگر کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے تو اس نے کہا مولانا فضل الرحمان نے پاکستان ٹوٹ جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دو کام ایجنڈے امریکہ کے لے کر آ رہی ہے اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ یہاں مشرف اس سے بات کرنے پر جس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، دونوں کا کوئی سوال ہی نہیں. وہ تو گرا کہ رائٹ آف ہو چکے پاکستان کی تاریخ سے، پاکستان کی سیاست سے. اب بے نفیس سے جو پینگیں بڑھ رہی ہیں باقی دباؤ ہے، اور اس دباؤ کا اگر یہ نتیجہ نکلا کہ جو بھی کچھ اب آپ کو معلوم ہے طالبان پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں. اب جو خبریں آپ کو آتی ہیں پاکستانی طالبان ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے فلاں علاقے کے اندر باجوڑ کے علاقے میں حجاموں کو جو ہے دھمکی دے دی گئی کہ شیو کرو گے تو توڑا دیں گے تمہاری دکان. یہ کون ہے؟ یہ خلاف شریعت کام کرو گے، یہ ہوگا. یہ جو طالبانائزیشن ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ کر رہے ہیں، وہ وہاں کے طالبان آ کر تو نہیں کر رہے. وہاں کے طالبان تو اپنے معاملے میں وہاں پر مصروف ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں. اگرچہ جس طرح سے کہ امریکہ کو تھاما ہے اور روکا ہے اور پھنسایا ہے عراقیوں نے، افغانستان میں ایسا نہیں ہو سکا. افغانستان اتنا بڑا درد سر نہیں، بلکہ افغانستان میں وہ ایک نیشنلزم کو ابھارنے میں مجھے اندیشہ ہے کہ کامیاب ہو رہا ہے. افغان نیشنلزم، اور یہ افغان نیشنلزم جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان میں. یہ افغان نیشنلزم کھینچ کر دے جائے گا آپ کی جو پختون پٹی ہے اسے کھینچ کر دے جائے گا. اور اگر خاص طور پر یہ دو کام وہاں ہو گئے، یہ جو باہر کے لوگ ہیں یا جو انٹرنل ہمارے انڈیجنس طالبان ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہوا تو قبائلی علاقے اور سب جو ہے پھر پورے میں آگ بھڑک اٹھے گی اور پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ علاقہ کا ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ بات میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے زمین پر بھی بس کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی نظر ہے، سیاستدان بھی ہے، وہ سیاسی مصلحتوں کا خوب اندازہ انہیں ہوتا ہے، خوب
وہ سیاسی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بے بنیاد نہیں. یہ جو حالات ہیں یہ ہے ہمارا. اور اگر کراچی کے اندر کراچی میں جو دینی مدارس ہیں بہت بڑے بڑے بہت مضبوط قلعے ہیں، اگر وہ جوابی طور پر کوئی جلوس نکالنے پر آ گئے تو الطاف کے جلوس سے بڑا جلوس نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی اکثریت پٹھانوں پر مشتمل ہوتی ہے. وہاں آپ کو سب کے سب پٹھان ملے، پڑھانے والے یو پی کے، پڑھنے والے پٹھان. یہاں پر بھی آپ کو ملے کہ جائیں جامعہ اشرفیہ میں دیکھ لیں، پڑھنے والوں کی اکثریت پٹھانوں. یہ ان کی تہذیب ہے. وہ خاص جو ہے علاقہ جو ہے پختون بیلٹ، مذہب جو ہے ان کے کلچر کے اندر داخل ہے. وہ مذہب حیثیت مذہب نہیں، مذہب حیثیت دین نہیں، مذہب از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر کلچر. اس اعتبار سے اور کراچی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کم سے کم 30-35 لاکھ پٹھان بھی ہے. ایک زمانے میں اردو اسپیکنگ اور پٹھانوں کی وہاں جنگ ہوئی اور بہت بڑی طرح سے ایک بہت بڑا جلوس الطاف گوہر میں نکالا تھا ایوب خان کے بیٹے نے. وہاں کی ساری ٹرانسپورٹ جو ہے پٹھانوں کے ہاتھ میں. جب چاہے وہ وہاں پر پیا پیرالائز ہو جائے گی پوری کراچی. یہ ساری منی بسیں اور یہ سارے یہ رکشا ہو آپ دیکھیں گے 95% جو ہے وہ پٹھان اور وہ نہیں کسی آزاد علاقوں وزیرستان وغیرہ وہاں کی. یہ صورتحال ہے کہ اگر یہ واقعی یہ پولرائزیشن یہ کلیش آف سویلائزیشن یہ اگر اس سطح پر اس ملک میں ہو گیا تو جو حالات پیدا ہو سکتے ہیں اس میں جو ایک اندیشہ خاص ہے وہ ہے کہ جس کی صدا بلند ہو گئی ہے بھارت کی طرف سے. خطرے کی گھنٹی بج چکی. راہل گاندھی کا جو بیان ابھی آیا ہے تو معمولی نہ سمجھے. یہ ہے کون؟ موتی لال نہرو کے خاندان کا فرد، پنڈت جواہر لال نہرو کے خاندان کا فرد. اندرا گاندھی اسے آئرن لیڈی کہا گیا تھا. دو ہی دنیا میں عورتیں ایسی سنی ہیں، ایک تو زندہ ہے ابھی آئرن لیڈیز کہا گیا، اندرا گاندھی اور مارگریٹ تھیچر اس کا پوتا ہے. اس نے جو ڈٹ کر کہا ہے ہمارے خاندان نے ملک توڑا پاکستان، پہلی مرتبہ کہا ہے ہم نے توڑا، اور اس میں بھی اپنے خاندان کے ہمارے خاندان. اور اس میں جو چھپی ہوئی دھمکی ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی ہمارا خاندان ہی بچے کچے پاکستان کو چھوڑے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1971 کے حادثے کے بعد بھی بھارت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے مشرقی پاکستان. اور اگر پاکستان میں پھر اسی طرح کے حالات کبھی پیدا ہو گئے تو ہم پھر یہی کچھ کریں گے. اگر کوئی بڑا فساد کراچی میں ہو جاتا ہے پٹھانوں اور اردو اسپیکنگ لوگوں کے درمیان they have the excuse. اردو اسپیکنگ والے تو وہی ہے جو انڈیا سے آئے تھے. یہ صورتحال اور بھارت جس طرح کے کانسولیٹ پر کانسولیٹ بناتا چلا جا رہا ہے افغانستان میں پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ، یہ ساری جو چیزیں ہیں کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. آنکھیں بند کر رہے اور بات ہے کبوتر جو ہے بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھ بند کر رہے لیکن اس سے بلی معدوم تو نہیں ہو جاتی. بہرحال یہ نوٹ کر لیجیے، میں انڈیا سے واپس جب آیا تو میں نے آ کر جو تقریر کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا میں سیکولرزم از دی رول. یعنی وہی بات مغربی تہذیب کا جو سب سے اوپر کا معاملہ ہے، لبرل سیکولر
ساورنٹی آف دی ماسز کی بنیاد پر قائم ڈیموکریسی بھارت میں 100% ہے. اب انہوں نے سیکولرزم کو دل سے قبول کر لیا, یعنی مذہب کی کوئی حیثیت نہیں. مذہب بھائی ٹھیک ہے, یہ ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے, لیکن ڈو واٹ ہی ڈز. وہ بڑھ کے درخت کو پوچھتا ہے تو پوچھے, اور کوئی پیپل کے درخت کو پوچھتا ہے تو پوچھے, اور کوئی مسجد میں جا کر کسی ایک انسین خدا کو پوچھتا ہے تو پوچھے, کیا حیثیت, کوئی فرق پاتے نہیں. یعنی مذہبی منافرت کی وہاں بہت کمی, مذہبی منافرت نوٹ کر لی. اوپر کے طبقے میں تو بالکل نہیں ہے. اوپر کے طبقے جو ہے اپر ایلیٹ میں تو شادیاں ہو رہی ہیں, مسلمانوں اور ہندوؤں کی وہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے تو گل مل کر گویا کہ ایک ہوموجینس کا ماس جو ہے وہ بندے کا مقابلہ بنتا ہے. اپر مڈل کلاس بلکہ لوور مڈل کلاس تک بھی اب یہ ہے کہ مذہبی منافرت اب نہیں, ہاں لوور کلاس. اور یہ بی جے پی وغیرہ جو ہے جو بھی کھیل کھیلتے ہیں کبھی وقت وہ لوور کلاس کوئی حیثیت. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بی جے پی کی وہ جو ایک دم ایک اٹھان آیا تھا, معلوم ہوتا ہے کہ شاید بھارت کا مستقبل تو بی جے پی کے ہاتھ میں ہے. وہ بات ختم. کانگریس آئی اور کانگریس نے الیکشن جیتا, وہ تو سونیا گاندھی وزیر اعظم نہیں بنی اس لیے کہ وہ اٹالین ہے. وہ تو کہیں راجیو گاندھی پڑھتا تھا باہر انگلینڈ وغیرہ میں, وہاں دوستی ہوئی اطالوی لڑکی سے, سونیا سے, وہ شادی ہو گئی, وہ آ گئی. لیکن اس نے اپنے آپ کو ہندی تہذیب میں جذب کر دیا. وہ ساڑی ہے, وہ ہندی بولتی ہے, آپ ڈسکریمنیٹ, لیکن ہے تو اٹالین. تو اس کے خلاف یہ تاش کا پتا استعمال ہو سکتا تھا, ترپ کا پتا, کہ یہ تو اٹالین ہے, یہ کیسے پاکستان میں کام کر سکتا. لہٰذا اس نے اصل حکومت اسی کی ہے. منموہن کے سر پر جو ہے وہ ایک رکھ دیا ہے تاج, دکھاوے کے بعد. اب تیاری ہو رہی ہے راجیو کے بیٹے کو تیاری ہے, اور وہ خاندان اس کی بنیاد ہے. اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو توڑنا, ہمارے خاندان نے توڑا. ہمارا خاندان الفاظ عجیب ہے, جو ہدف مقرر کر لیتا ہے وہ حاصل کر کے رہتا ہے. اس حوالے سے وہاں سیکولرزم, وہ جو میں نے پہلے کہا تھا, اگر وہ تو ہے, مذہبی منافرت بہت کم ہے, صرف نوٹ. لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ پاکستان کے وجود کو کسی ایک ہندو نے بھی ذہناً اور قلباً تسلیم نہیں کیا. یہ مذہبی بنیاد پر نہیں, یہ ان کا معاملہ ہے بھارت ماتا وندے ماترم. ان کی معبود ہے بھارت کی سرزمین, مقدس سرزمین, اس کے ٹکڑے جو کیے گئے. ہندو کتنا ہی روشن خیال ہو, کتنا ہی بڑا سیکولر ہو, لیکن اس کے دل کا داغ اور سینے کا ناسور ہے پاکستان کا. اسے جب موقع ملے, اب وہ چوکنے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ اندرا گاندھی چوک گئی تھی 83 میں, جب MRD کی تحریک جو ہے وہ سندھ میں چلی ہے, اور اس میں کچھ تو خون بھی ہوا ہے, فوجی ایکشن ہوا ہے, سندھیوں کو سپریس کیا گیا ہے, مارا گیا ہے. اور سندھیوں نے ریلوے لائن کے جو سلیپر نے جلا کر لائن کاٹنے کی کوشش کی ہے. کوشش کی تھی انہوں نے اندرا گاندھی سے جا کر سندھی نیشنلسٹ نے, کہ ہماری مدد کر دو تاکہ ہم پاکستان کو ٹکڑے کر دیں. پتہ نہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے, اندرا گاندھی کیوں چوک گئی. اب وہ چوکنے والے نہیں. اب معاملہ آ چکا ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ پھل جو ہے پک کر تیار ہو گیا, خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح. دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرق. یہ صورتحال جو ہے ہم نے حالات کے لیے تیار کر دی ہے. ہاں, اب وہی سیکولرزم آپ یہاں ہے. یہ تو گویا کہ ایک دوسرے کو قریب لانے کا ذریعہ ہے نا. آخر آپ سوچ رہے ہیں یہ چند سالوں کی بات ہے, 1 ڈیڑھ 2 سالوں کی بات ہے. 2 مرتبہ آ کر ایسٹ پنجاب کا جو پرائم منسٹر, چیف منسٹر ہے, وہ 2 دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا ہے کہ یہ لکیر ہٹاؤ اس کو, یہ کیا لکیر ہے. ہم تو ایک پنجابی تو ایک ہے,
ہماری زبان تمہاری زبان، ہمارا کلچر تمہارا کلچر. مہربان. ایک مرتبہ تو پرویز الہی نے خاموشی ضرور لیا، دوسری مرتبہ اس کو تنظیم بھی کی کہ نہیں یہ لکیریں اب تک انہوں نے ماری نہیں ہے. بڑے دبے ہوئے الفاظ. اسی طرح اڈوانی کہے اب تو کانفیڈریشن تو ہو جانا چاہیے، اور اس کی وجہ صاف ہے. میں تقریر کر چکا ہوں، اس پر میرا کتاب کیا موجود ہے. پاکستان کے جداگانہ وجود کا ریشنل کیا ہے، جواز کیا ہے. ہمارے ہاں کے ایک بہت بڑے بارٹ لا ہے فاروق حسن صاحب. وہ گئے تھے انڈیا ایک کسی ججوں کی یا وکلاء کی کانفرنس میں. انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہاں جو سوال بھی مجھ سے کیے گئے نوجوانوں نے کیے میں نے سب کے جواب دیے سوائے ایک سوال کے میرے پاس جواب. وہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ پاکستان میں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے. کیا مسجدیں ہمارے یہاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہاں سے حج فلائٹس کی جاتی اور حج کا پورا محکمہ قائم نہیں ہے؟ کیا ہے پاکستان میں بتاؤ. باقی وہی بینکنگ کی معیشت ہماری ہے وہی تمہاری ہے. بلکہ تم نے تو ابھی تک جاگیرداروں کا سفر اٹھا رکھا. تم تو میڈیول ایجز کے اندر رہ رہے ہو. وسطیٰ کے دور کے اندر جو ہے تمہارا حکومت اور جاگیردار حکومت کر رہا ہے. کیا جواز ہے پاکستان؟ اب تہذیب بھی ایک ہوتا ہے ہماری پتہ نہیں. بہرحال یہ حالات ہیں جن کی بنا پر میں نے کہا آپ سے مجھے یقین تھا اور اسی درجے میں اب بھی ہے اگرچہ وہ یقین. سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے. اس امید کو بڑی مشکل سے تھام کر ہاتھ میں رکھا ہوں. یہ ملک رہے گا یہاں سے اسلام کا جنشت سامنے کا آغاز ہوگا. اس لیے کہ 400 برس کی تاریخ کے کچھ پوائنٹرز ہیں میں نے کئی دفعہ کی بات جیسے آیت میں نے آپ کو سنائی ہے. ایک شخص کا ذکر بلعام بن باورا بہت زاہد عابد بہت اونچے مقام پر اللہ نے بڑی کرامات صاحب کرامات ضرور تھا لیکن یہ کہ پھر نفس کے کسی حملے میں آ کر اور کسی عورت کے چکر میں پھنس کر وہ جو گیا ہے وہ سارے مقامات بلند اور ساری وہ کرامات سب منسلخ اتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. کہاں سے بلندی سے نیچے گرا. ولو شئنا لرفعناه بها ہم چاہتے تو اسے اس سے اور ترقی دیتے اس کی روحانیت اور بلند کر دیتے. ولکنہ اخلد الی الارض مگر وہ تو زمین کے اندر پھستا چلا گیا. واتبع هواه اور اپنی خواہش نفس کی کرے اس کی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہی مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلائے. ہم نے تمہیں پاکستان دیا تھا ہندو کی مخالفت کیا اللہ نے. کانگریس جیسی پارٹی ہندو جیسی قوم انگریز بھی مخالف اور مسلمانوں کے اندر سے نہایت مؤثر طبقات مخالف. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو معمولیات بھی نہیں تھے. ان کی جماعت جو ہند بہت بڑی جماعت. ابوالکلام جینیس تھا. احرار پنجاب کے اندر چھائے ہوئے تھے. ان جیسے مقرر جو ہے پورے ہندوستان میں کبھی پیدا ہوئی. سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی ڈاکٹر خان صاحب کی اور خدائی خدمتگار جو ہے عوامی تحریک وہ سرحدی گاندھی کہلاتا تھا. بلوچستان میں بلوچستانی گاندھی اب تو سمجھنا کیسے ہی بیٹھا ہوا. پھر یہ کیسے پاکستان بنا؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے طور پر تو یقین تھا اور کسی درجے میں اب بھی ایک نا امیدی کو دور کرتے ہوئے میں اپنی امید کو کوشش کر کے ہاتھ میں تھام کے رکھتا ہوں. حالات بدل سکتے ہیں. اللہ پھر کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے لیکن اس کے لیے قبر تو آپ کو کسنی مجھے کسنی محنت کرنی بھاگ دوڑ کرنی اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی. آج اس کے ذمن میں مزید دھیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر